دفعہ مل کے والدین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارواح مقدسہ وصال ثواب دیئے نے رسم کیا دو سبحان اللہ. جو موضوع جو ٹاپک میں ذکر لایا گیا مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسی حوالے کے ساتھ چند معروضات پیش کر دیا نے. میں دوران خطبہ قرآن کریم فرقان حمید وچوں جڑی آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس کے ترجمے کو اپنی گفتگو کا آغاز کراں گا. اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ دا او پاک کلام ہے کہ وہ قرآن ہے. جدو بندہ مومن قرآن نال پیار کرتا ہے نا تو پھر حسین دا نانا خود نال پیار کرتا ہے. جیڑا قرآن پڑھتا ہے قرآن نال پیار کرتا ہے تو پھر مومن دے ارے دل تے گناہ دا زن اتر جاتا ہے. جیڑا بندہ مومن قرآن نال پیار کرے نا وہ دن پھر زہرہ دا بابا پیار کرتا ہے. میں ایک اشارہ کر کے اپنے گفتگو نو اگے بڑھاواں گا. ایک میرے نبی دے نوکر جنہ دا نامی حضرت آصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا قرآن نال بڑا پیار کرتے سن، بڑی محبت کرتے سن، بڑی عقیدت سی. آپ نے زبان تے ہر وقت قرآن، آپ نے قرآن پڑھ دیا رہنا، قرآن کریم کی تلاوت کر دیا رہنا، کولیو کریا دے. ایک دن پتہ کی ہویا حضرت آصف رات کو سنتے نے کہ آنکھ لگی، قسمت جاگی تے حسین کا نانا تشریف لے کے آگے. میرے آقا امام الانبیاء جو تشریف لے کے آئے نا رحمت للعالمین، نبی نے فرمایا کوئی میرے نوکرہ ہوئی آسم جنہ لبا نال قرآن پڑھتا ہے آج وہ لب اگے کر ارشان دارا چکنے واسطے آگے. آقا نے فرمایا جنہ لبا نال قرآن پڑھتا ہے وہ لب اگے کر آج رب دبا ہی چکنے واسطے آگے. اللہ اکبر. لوگوں میرے نبی نے وفا کر دعا لے. اسی دوران کی ہویا ہے حضرت آصف آپ نے لب اگے کیتے تھے، میرے نبی نے آپ نے لب ہم چوک لیے. طرف کے کہا دو سبحان اللہ. جنہاں دوستہ نے گوڑے ہوتے کیتے نے گوڑے تھلے کرو تے کھل کے آپ کو سبحان اللہ. میرے نبی نے امام الانبیاء نے حضرت آصف نے لبا کو چومے ہیں کہ جنہوں نبی چوم رہے وہ دی طور کچھ نہیں آتی ہے جنہے اسمد کو پوچھے جنہے اسمد کالے رنگ کا پتھر توجہ کرنا. اب آپ کی وقات شب میں رسالت پروانوں کہ حضرت عمر بن خطاب آپ نے اس پتھر کو کھڑے ہو کے آگیا جو ایک پتھر اسی طرح اس واسطے نہیں چک دے کہ تو بیت اللہ شریف دے اندر ہے، اسی طرح اس واسطے نہیں چک دے کہ تو رب دے گھر دے اندر ہے، اسی طرح اس واسطے نہیں چک دے کہ تم دنیا چک دی ہے. نا آپ نے فرمایا اسی طرح قرآن چک دیا تم بٹھے محمد نے ایک بار چکیا سی. لوگوں غور کرنا شب رسالت پروانوں باہر آؤ. میرے آقا نے امام الانبیاء نے اس قرآن پڑھن والے نے حضرت آصف کو اپنا دیدار کروایا. دیدار کروا کے تے آپ نے لبا کو چوم لیا. اور قرآن دیو قاریوں، قرآن دیو حافظوں، قرآن نال پیار کرنے والے جڑے قرآن نال پیار کر دیو. آج بھی مدینیوں آواز آ رہی ہے ارے قرآن نال پیار کرنا تہاڈا کام ہے، تھانوں دیدار عطا کرنا زہرا دے بابا دا. اور سنو توجہ کرنا اے اللہ دا او پاک کلام ہے. جملے میں غور کریا جی اے او پاک کلام ہے جڑا قرآن دو جہاناں دیاں نعمتاں بڑھ کے دو جہاناں دیاں بولو دو جہاناں دیاں. شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں آپ نے قدمہ دا سہارا لے کے اگلی گل کرنا چاہتا. دو جہاناں دیاں نعمتاں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا دور سی تے ایک بندے دی نا شادی ہوئی. وقت گزرتا گیا اللہ نے اس کو گلاب ورگی نعمت نہ دیتی. انہیں بڑیاں دعاواں کیتیاں، بڑیاں منتاں منگیاں کہ یا اللہ نے گلاب دے. آخر وقت گزرتا گیا اللہ نے اس بیٹی ورگی رحمت عطا کی ہے. تھانوں پتہ نا بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تے پتر اللہ دی نعمت ہوندے جی. ابابی دی وقار اور پھر تسی تاریخ کا مطالعہ کرو. حضور دی آمد تو قبل میرے آقا دی جلوہ گری تو قبل لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کرتے سن، ماواں نو منڈیاں میں لے جا کے فروخت کرتے سن. لوگ عورتوں کی عزت نہیں سن دیتے تے میرے آقا امام الانبیاء کائنات میں تشریف لے آئے نے تے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 4 مقام عطا کیتے ہیں. کتنے مقام بولو اونچی آواز میں، کتنے مقام؟ پہلا مقام میرے آقا نے عورت کو بیٹی والا عطا کیتا ہے. دوسرا میرے آقا نے عورت کو بہن والا مقام. تیسرا میرے آقا نے عورت کو ارے بیوی والا مقام.
چوتھا میرے آقا نے سب تو اعلیٰ عورت کو جڑا مقام عطا کیتا ہے وہ ماں والا مقام عطا کیتا ہے. اور سرکار مدینہ جدو کائنات بھی تشریف لیا ہے میرے آقا دی آمد تو قبل لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کردے سن. حضور تشریف لیا ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ لوگوں خبردار بیٹیاں نو زندہ درگور نہ کیتا کرو, بیٹیاں تے رب دینا رحمتہ بن کے ہوندیاں دے. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سی سن لو میرے آقا نے فرمایا لوگوں جس میری امتی دے گھر دو بیٹیاں پیدا ہوں جنہوں اللہ دو بیٹیاں عطا کرے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ انہاں دی اچھی پرورش کرے انہاں نو اعلیٰ تعلیم دلواوے اور پھر انہاں نو عزت دے نال گھر رخصت کرے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جیڑا اپنی دو بیٹیاں نال ان وفا کرے گا نا او کل قیامت والے دن میں محمد دے نال این جنت وچ داخل ہو جائے گا. میرے آقا نے انگلی مبارک دے دو انگلیاں کھڑیاں کر کے میرے آقا نے صحابہ دے سامنے فرمایا صحابہ جیڑا اپنی دو بیٹیاں نال ان وفا کرے گا قیامت والے دن او میں محمد نال این جنت وچ داخل ہو جائے گا. اور سنو میرے آقا نے پھر بیٹی نال کن پیار کیتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کا رب دی رحمت ہونی ہے تے میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ راقیہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جدو میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہونی سن تے سرکار جدو اپنی پیاری بیٹی نو آندیاں دیکھدے سن تے میرے آقا اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن. غور کرنا بھابی جی بتا تسی جملے وال غور نہیں کر رہے کون کھڑے ہون والے نے اے تے او نے جنہاں واسطے 1,24,000 کمو پیش انبیاء کھڑے ہوئے نے. پھر میں کیوں نہ کھنجری کے لیے آدم کھڑے ہوئے جن کے لیے ابراہیم کھڑے ہوئے ارے جن کے لیے عیسیٰ کھڑے ہوئے جن کے لیے ارے حضرت نوح کھڑے ہوئے ارے جن کے لیے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے انہیں محمد کہتے ہیں. ارے جن کے لیے محمد کھڑے ہوئے انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا. بابی جی بکار ان اگلے جملے وال غور کرنا میرے آقا نے عورت رو پہلا مقام بیٹی والا عطا کیتا ہے. دوسرا میرے آقا نے عورت رو بہن والا مقام عطا کیتا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لوگوں جیڑا بندہ مومن اپنی بہن دی کفالت کرے اس کی بہن جو تے کوئی آفت آ جائے کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ جائے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ جیڑا اپنی بہن دے اخراجات برداشت کرے سرکار نے فرمایا کہ ایک سائیڈ وہ صدقہ کرے دوسری سائیڈ اپنی بہن دی کفالت کرے. حضور نے فرمایا کہ وہ دی صدقے والی رقم پیچھے رہ جائے گی بہن دی کفالت والی رقم بازی رہ جائے گی. اور پھر تیسرا مقام میرے آقا نے جہاں عورت کو عطا کیتا وہ بیوی والا اور سرکار نے فرمایا بہتر سب تو ہے ہی ہو جہاں اپنے گھر والے جناب بہتر ہے. اور توجہ کرنا حضور نے چوتھا جہاں عورت کو مقام عطا کیتا ہے وہ ماں والا مقام عطا کیتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے نا میرے آقا نے دیکھا کہ لوگ اپنی ماما دو منڈیاں میں لے جا کے فروخت کرتے ہیں. ارے نوجوان بیٹے لوگ ارے منڈی میں جا کے بولی لگاتے ہیں ماما دی. میرے آقا نے فرمایا خبردار ماما بیچن واسطے نہیں بولیا ماما نے قدماں دے تھلے میرے رب نے جنت رکھی. ادھر توجہ کریا جی حضور نے فرمایا ماما نے قدماں دے تھلے میرے رب نے جنت رکھی. اور پھر سرکار مدینہ نے میرے آبابی سے بکار حضور نے اپنی ماں نے کتنا پیار کیتا ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے صحابہ کو فرمایا سی صحابہ کاش میں محمد دی ماں آمنہ اج زندہ ہونیا میں عشاء دی نماز پڑھ رہے ہوگا. میرے آقا فرمانے نے صحابہ میری ماں نے بلانی گا میرا بیٹا محمد میری گل تو سن جا. صحابہ عرض کر دے سنیا تسی کی کر دے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ میں رب دی نماز چھوڑ دیتا ماں دیا قدمہ بھی حاضر ہو جاتا. اور لوگوں سنو میرے آقا امام الانبیاء ارے غزوہ حنین کے موقع پہ حضور بیٹھے نے. ارے میرے آقا نے صحابہ بھی حضور دی بارگاہ میں حاضر نے تے میرے آقا دی نظر اٹھی تے سامنے ایک بڈڑی مائی آ رہی ہے. سرکار نے جدوں اس مائی نو ویکھیا نا کہ اللہ دی قسم حضور اپنی جگہ تو اٹھے اگے جا کے اس مائی دا استقبال کیتا ہے. اس مائی دا استقبال کر کے حضور انہوں اپنی جگہ تے رہ گیا ہے تے میرے آقا نے پتہ بھی کیتا ہے. حضور نے اپنے اتنے تو وہ چادر اتاری ہے جن کا قسمہ میرے رب نے قرآن وچ اٹھائی. نے کالی کھولی اتاری زمین بھی اتے بچھائی ہے. رحمت اللہ نبی نے اس بڑی مائی کو اتے بٹھایا ہے. حضور انہاں نال پیار پہ کرتے ہیں. جدو وہ مائی جان لگی ہے نا میرے آقا نے چند تحفے عطا کیتے. جدو مائی واپس چلی گئی ہے صحابہ عرض کرتے سونیا اے مائی کون سی اے اتنی شانہ والی مائی کون سی جنوں ارے تسی اپنی چادر دے تے بٹھایا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے میں محمد دی رضائی ماں حلیمہ ایسی. ارے رضائی ماں حلیمہ لوگوں غور کرو جس نبی دیاں نظرہ میں ارے رضائی ماں دا اتنا مقام ہے اس نبی دیاں نظرہ میں سب کی ماں دا
جی وقت فرمائی چوکی نو آکھا ارے ماں نو عزت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ ملی گئے ارے بیٹی نو عزت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ آج کائنات دے اندر ارے باپ نو جو عزت ملی گئے اے سہارا دے پاپا دا صدقہ ملی گئے اور فرمائی ان کیوں نہ آکھا اس کائنات دے اندر ارے جس نو جو عزت ملی گئے مٹھے محمد دا صدقہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے ہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منانے والے ہو حضور نالی آدیاں رونے والے ہو میرے نبی نے وفا کرنے والے ہو ماں کو عزت ملی تے مصطفیٰ دا صدقہ ملی ہے نا ارے بیٹی کو عزت ملی تے کملی والے دا صدقہ اس کائنات کے اندر جس کو جو مقام ملے نا ارے لگپال نبی دا صدقہ ملے تائیں جیسی آج حضور دا جشن منانے ارے کملی والے دیاں میں اپنا سجا کے لوگوں نے ایک پیغام دینے فضل رہ زمانہ جھوٹ بولنے واسطے بھی دنیا گالی نہ دینے واسطے بھی دنیا ارے غیبت کرنے واسطے بھی دنیا اور لوگوں رب نے جڑیاں زبانہ دنیا نے نہ مٹھے محمد کا قصیدہ پڑھنے واسطے دنیا نے کوئی زبان خاموش نہ رہے جتنا دا اے عقیدہ نہ پیار نہ پڑھنا مل گئے مصطفیٰ اور کیا تاہیے رب دیوکار میرے نبی نے وفا کرنے والے ہو ارے حضور دیا موت قبر میرے نبی دی جلوہ گری تو قبر ارے لوگ اپنی ماما نو ارے منڈیاں میں لے جا کے فروخت کر دے سن کہ اس وقت ماما رب دی بارگاہ میں چلے کر دیا سن مولا او ویلا کدوں آوے گا ارے جدوں پتر اپنے ارے ماں نال پیار کرے گا اے مولا او ویلا کدوں آوے گا جدوں ارے پتر اپنے باپ نال پیار کرے گا او لوگوں پھر او ویلا آیا ہے چھپاؤ نبی کائنات تشریف لے آئے نے میرے قریب نبی نے فرمایا لوگوں ارے ماما نو فروخت نہ کیتا کرو ماما دیا قدمہ دے تھلے میرے رب نے جنت رکھی ہے تے پھر اس ویلے ہر ماں نے ایا کیوں نہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا تاہیے فضل رب العلا اور کیا تاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے سنو دسی ہے جدو آپ دے بیٹے نے آکھیا سی نا ابو ارے تسی جنگ دے دوران میری تلوار دے تھلے تین دفعہ آئے ہو میں دونوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جدو سنیا نا آپ نے فرمایا میرے پترا میں تیری تلوار دے تھلے تین دفعہ آیا تو میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا ابو بکر فرماتے نے اگر تو میری تلوار دے تھلے ایک دفعہ بھی آ جانا نا میں تنو پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا نبی دا گستاخ سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے نہ دینا تو غور کریا دے سیدنا صدیق اکبر نے جلوئی میں جوڑے بولے نا کہ آپ کا بیٹا بول کے اندر ابو جی ارے ماں پیان مجھے پترہ دیا لوڑا میا نے ارے باپ مجھے پتر دی لوڑا نہیں ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا پترہ کی پوچھتا ہے جلو دا کملی والا مل گیا پترہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیوں نہ پردے مل گئے